سوال نمبر 16 آپ کا سوال کہ زمان اور مکان کے بیونڈ کسی بھی وجود کا ہونا کس طرح سے ممکن ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ٹائم اور سپیس مادے یعنی میٹر کے ساتھ خاص ہے۔ مادی دنیا یا فزیکل ورلڈ کی تخلیق کے ساتھ زمان و مکان تخلیق ہوئے۔ یہ مادی کائنات چونکہ ٹائم باؤنڈ ہے، لہٰذا اس یونیورس میں ٹائم اور سپیس کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود ممکن نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہر بات کو واضح فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فزیکل ورلڈ اور میٹا فزیکل ورلڈ کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ فزیکل ورلڈ چونکہ ٹائم باؤنڈ ہے، لہٰذا اس میں جو بھی چیز خلق فرمائے گی وہ اسی قانون کے تحت وجود پذیر ہوئی۔ جیسے زمین و آسمان کی تخلیق کو 6 دنوں میں خلق فرمایا گیا، یہ 6 دن 6 چھوٹے بڑے ادوار ہو سکتے ہیں۔ اس کو جاننے کا پیمانہ پروردگار عالم نے ہم کو دماغ اور عقل کی شکل میں عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس کی وضاحت ضروری نہ سمجھی گئی۔ لہٰذا اس کو ہم اپنی غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے بخوبی جان سکتے ہیں۔ دوسری جانب میٹا فزیکل ورلڈ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جو کہ ٹائم لیس ورلڈ ہے۔ اس کی حقیقت کو انسانوں پر آشکار نہ کرنا عذرو حکمت ہے تاکہ مقصد کا حصول ممکن ہو سکے، لیکن اس کی وضاحت بہت سی جگہوں پر فرمائی گئی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا اسماء الہی اور علم الاسماء کا تمام علم آنے واحد میں حاصل ہو جانا ٹائم لیس ورلڈ کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے خواب کی شکل میں ہم کو زمان و مکان سے ماوراء دنیا کا مشاہدہ کرانا پروردگار عالم کی جانب سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان گمراہی سے بچ سکے۔ خواب میں ہم زمان و مکان سے ماوراء دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر بھلا یہ کہنا کہ زمان و مکان سے ماوراء کسی کی موجودگی ممکن نہیں، جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ سوال نمبر 17 آپ کا یہ کہنا کہ مجھے یہ کائنات کس طرح سے بنی ہے اس طرح سے بتایا جائے جیسے چینی پتی اور دودھ ڈال کر چائے بناتے ہیں، مثال دی ہے۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کائنات کی تخلیق کا پروسیس اس طرح بتایا جائے جس طرح کہ ہم فزیکل ورلڈ کے اندر چیزوں کو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں آپ کو یہ سب بتانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے یہ سسٹم صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کی صفات کا ظہور ہو کہ کوئی زبردست طاقت ہے جو اس قدر وسیع و عریض کائنات کو خلق کر سکتا ہے، جو رحمان ہے بے انداز مہربان۔ اور اگر زمین پر کوئی بڑے سے بڑا مہربان انسان ہے بھی تو وہ اس وحدہ لا شریک کی صفت الرحمن کا محض عکس ہے، نہ کہ انسان کا کوئی ذاتی کمال ہے، جو خالق کل موجودات ہے، جس نے خلق کرنا سکھایا تاکہ اس کی صفت الخالق کو جلوہ نمائی ہو۔ یہ کویشچن کہ اس ذات پاک نے یہ کائنات محض اپنے ارادے سے کس طرح خلق فرمائی ہے، یہ اس فزیکل ورلڈ میں آپ کو کدھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ میٹا فزیکل ورلڈ سے متعلق ہے، جس کی حقیقت کو قرآن پاک اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں کسی بھی نعمت کی خواہش کریں گے تو وہ اس کو اپنے پاس موجود پائیں گے، مطلب جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اب میٹا فزیکل ورلڈ کی حقیقت کو ہم انسانوں سے مخفی رکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ مقصد کے حصول کے لیے جو نظام اللہ پاک نے ترتیب فرمایا ہے اس کو چلایا جا سکے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کیا کہ اللہ پاک اس کو آپ پر ظاہر فرما دیتے، تب کیا گارنٹی تھی کہ آپ یہ نہ کہتے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھلا کیا کمال ہے جس کے لیے ہم بندگی بجا لائیں؟ اور اگر بندگی نہیں بجا لاتے تو آپ وہ کام کبھی نہ کرتے جس کو کرنے کے لیے آپ کی تخلیق فرمائی گئی، تب تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جاتا۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ بہت سی باتیں اور علوم آپ سے مخفی رکھے جائیں اور آپ کو نہ بتائے جائیں، ورنہ جو خلق کر سکتا ہے اس کے لیے بتانا بھلا کیا مشکل ہے۔ لہٰذا یہ باتیں مخفی رکھنا عذرو حکمت ہے، نہ کہ لاچاری و بے بسی۔ بندگی بجا لانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا تعارف کسی ایسی ہستی سے کروایا جائے جو آپ کی عقل و فہم سے ماوراء ہو، جس کی قوت بے انداز ہو، جس کی وسعت بے پایاں ہو، جو ہر چیز کا بلا شرکت غیر مالک ہو، جس کی حکومت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہو، جو ہر چیز سے بے پرواہ و بے نیاز ہو۔
جس کو ادنا درجے میں کوئی محتاجی نہ ہو، تو بتائیے گا کہ اگر اللہ پاک آپ سے کچھ اس لیے مخفی رکھ رہے ہیں تاکہ ہم بندگی بجا لائیں، تو کیا یہ اس کی رحمت اور نعمت نہیں ہے کہ اس سے ہم کو کامیابی ملے؟ تو نعمت پر شکر بجا لائیے، نہ کہ کفر اور سرکشی کا ارتکاب کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محتاج رہیں، ورنہ کوئی صورت نہیں کہ آپ اس کی بندگی کریں گے۔ بھلا کوئی اپنے جیسے کی بندگی بجا لانا کیوں پسند کرے گا؟ چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح سے بنی ہے، تب آپ نے کون سا آرام سے بیٹھ جانا تھا۔ تھوڑی سی محدود صلاحیتیں دے کر آپ کو کرۂ ارض زمین کی ملکیت دی گئی عارضی طور پر، تو دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حشر نشر فرما رہے ہیں۔ پوری زمین پر قیامت صغریٰ کا منظر بنا کر رکھ دیا ہے، بجائے خیر کہ آپ کو شر کے پیچھے بھاگنے میں لطف آتا ہے۔ تو اگر آپ کو مزید صلاحیتیں بھی عنایت فرما دی جاتی تو کیا عجب تھا کہ آپ روزانہ سیارہ مشتری کو سیارہ عطارد سے ٹکرا رہے ہوتے، سورج کو چاند سے ٹکرا دیتے، رات کو غریب مزدور آرام کر رہے ہوتے، اور آپ جیسے قابل لوگ اپنے ناکامی عشق پر رات کو سورج نکال کر بیٹھ جاتے کہ مجھے آرام نہیں ہے تو کوئی دوسرا کیوں آرام کرے۔ تو بھلا بتائیے گا کہ مقصد عظیم کے حصول کے لیے جو نظام پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے وہ بھلا چلتا کس طرح سے؟ یا اگر آپ کے پاس اس کا کوئی متبادل موجود ہے تو وہ پیش کیجیے۔